ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوتی رہی, خون برستا رہا, صرف کربلا میں نہیں بلکہ ارد گرد, صرف ارد گرد نہیں بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیت المقدس کے اندر جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں کربلا کے اوپر بیان لے کے آئی ہوں. سید امین القادری جو بیان دے رہے ہیں, ان کے بیان بہت ریئر, بہت اچھے ہوتے ہیں. یہ مہینہ محرم کا ہے, جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کربلا میں کیا ظلم ہوا تھا. ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لگتے جگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا تھا. اس بیان میں وہی واقعہ ہے, چلیے سن لیتے ہیں. سبسکرائب کیجیے اسلامک زیڈار ویڈیو کو. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, جو مرتض نام کے گھوڑے پر امام علی مقام جلوگر تھے, تو چونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھوڑا تھا, جب امام پاک شہید ہو گئے تو گھوڑے پر بھی بہت سارے تیر لگے ہوئے تھے. امام علی مقام کے متعلق آپ نے سنا ہے کہ جب امام پاک کی شہادت ہو گئی تو شہادت کے بعد امام علی مقام کا سر تن اقدس سے جدا کر دیا گیا. امام کا سر تن اقدس سے جب جدا ہو گیا تو تن اقدس سے جدا ہونے کے بعد امام علی مقام کے اوپر کے کپڑے ظالموں نے اتار لیے, اور اتارنے کے بعد امام علی مقام کے وجود الناس کو انہوں نے گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچلنا شروع کیا. اس وقت وہ گھوڑا بے قراری کے ساتھ چکر لگاتا رہا, اور چکر لگاتے ہوئے وہ لاشوں کو سونگتا رہا. یہ حیات الخفا کا مصنف لکھتا ہے. یہ روایت میں آج اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ سنیو تمہیں پتا چلے کہ جانور کو بھی حسین سے کتنی محبت ہے. مولا حسین پاک سے جانور بھی کتنی محبت کرتا ہے. وہ گھوڑا جو ہے وہ ادھر ادھر چکر لگاتا رہا, اور جب کچل دیا گیا امام پاک علیہ جدی والی سلام کو, تو امام پاک کا گھوڑا لاشوں کو سونگتا رہا, اور سونگتے سونگتے کٹے ہوئے جسم حسین پر وہ آیا, اور آنے کے بعد اس نے امام علی مقام کے خون سے اپنی پیشانی کو رگڑنا شروع کیا, اور اپنے چہرے کو اس نے خون میں ملا. تو جس وقت عمر بن سعد اور شمر بدنہا کی نظر پڑی گھوڑے پر, اور گھوڑے کو عقیدت کا یہ اظہار کرتے ہوئے اس نے دیکھا. جس کو دیکھنا ہے حیات الخفا اٹھا کر کے دیکھے, مفہوم یہی ہوگا اس کا, الفاظ اگرچہ دوسرے ہوں. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, جب اس نے خون اپنے چہرے پہ ملنا شروع کیا امام پاک کا, تو شمر نے اور عمر بن سعد نے جو ہے کہا اس کو پکڑ کر کے لاؤ. تو جس وقت یزیدی اس کو پکڑنے کے لیے آئے تو اس نے لوگوں کو کاٹنا شروع کیا. تقریباً 26 یزیدیوں کو اس نے قتل کیا, کاٹ کاٹ کر کے اپنی ٹاپوں سے 26 یزیدیوں کو قتل کیا. گھوڑے سامنے لائے گئے تو 9 گھوڑوں کو اس نے مار ڈالا. یہ امام پاک کا گھوڑا تھا جو رسول اللہ سے امام پاک کو ملا تھا, امام پاک کا وہ گھوڑا. اس کے بعد پھر جو ہے جب اتنے لوگوں کا قتل اور 9 گھوڑوں کا قتل جب دیکھا عمر سعد نے, تو اس نے کہا چھوڑ تو ذرا دیکھو یہ کرتا کیا ہے. تو پھر وہ گیا اور امام پاک کے جسم کو سونگ کر جو ہے وہ چومنے لگا, اور اس کے بعد پھر مزید اپنے سر کو خون میں ڈبویا, اور ڈبونے کے بعد پھر جو ہے وہ روتے ہوئے خیمے کی طرف آیا. اور جب خیمے کی طرف آیا تو تب بیبیوں کو پتا چلا کہ امام علی مقام شہید ہو گئے, کیونکہ جہاں خیمے تھے, خیموں سے میدان جو کربلا کا تھا وہ کافی دور تھا. بہت آسانی کے ساتھ خیمے میں کھڑے ہو کر کے وہ جنگ کا منظر نظر نہیں آتا تھا. خیمے سے باہر نکلنے پر تو نظر آتا تھا, لیکن خیمے کے اندر سے جنگ کا منظر نظر نہیں آ سکتا تھا. اور بیبیاں جو تھی وہ خیمے کے اندر تھی, تو ابھی تک کے بیبیوں کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا سہاگ گزر گیا. زینب کو اطلاع نہیں تھی کہ ان کا بھائی جام شہادت نوش فرما چکا. سکینہ کو اطلاع نہیں تھی کہ وہ یتیم ہو چکی ہے. اللہ اکبر, سب کا سہارا دینے والا آج دنیا سے کوچ کر گیا ہے. پتا نہیں تھا. جس وقت وہ گھوڑا آیا اور پشت, گھوڑے کی پشت کو جب بیبیوں نے خالی دیکھا, تو خالی دیکھنے کے بعد زینب نے گھوڑے سے کہا, زینب نے گھوڑے سے پوچھا تو اکیلا آیا ہے, میرے بھیا کو کہاں چھوڑا ہے. سکینہ نے کہا تو اکیلا آیا ہے, میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے. بیبیوں نے کہا تو اکیلا آیا ہے, ہمارا سہاگ کہاں چھوڑایا. تو اس نے ہنہنانا شروع کیا. مورخین لکھتے ہیں, سنی علماء لکھتے ہیں کہ جب اس نے ہنہنانا شروع کیا تو اس گھوڑے کی ہنہناہٹ سے پورا میدان کربلا گونج گیا. گویا کہ وہ گھوڑا رو رہا ہے غم حسین میں, امام پاک کے غم میں رو رہا ہے وہ گھوڑا. اور جب وہ ہنہناتا رہا اور بیبیوں نے بھی رونا شروع کیا, تو پھر بیبیوں کا رونا اس سے نہیں دیکھا گیا.
پھر وہ دوڑتے ہوئے وہاں سے نکلا اور نکلنے کے بعد اس نے فرات میں چھلانگ لگائی اور اپنی جان جانے آفری کے حوالے کر دی. یعنی کہ اس نے یہ بتایا کہ جب میرا امام موجود نہ رہا تو اب میں موجود رہ کر کے کیا کر سکتا ہوں. گویا کہ وہ گھوڑے میں بھی جو ہے زندگی اپنی ختم کر دی امام پاک کی محبت میں. یہ امام پاک سے محبت ہے. جانور کو جس پر امام پاک سوار ہوتے تھے, امام پاک جس پر بیٹھتے تھے. اس کے بعد میدان کربلا, پھر کربلا ہے, کربلا کی تپتی ہوئی ریت ہے. امام پاک کی شہادت ہوئی. شہادت امام پاک کے بعد سورج کو گہن لگ گیا. گویا کہ سورج کو گہن کیا لگنا تھا یہ امام بہقی نے لکھا ہے, امام ابو نعیم نے لکھا ہے, اور اہل سنت کے معتمد اور معتبر مورخین خاتم الحفاظ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے. ابن تیمیہ کا شاگرد حافظ ابن کثیر لکھتا ہے کہ سورج کو گہن لگ گیا اور دن میں تارے نظر آنے لگے اور خون کی برسات ہونے لگی. لوگ کہتے ہیں آخر کربلا کو اتنے اہتمام سے لوگ کیوں بیان کرتے ہیں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, ہمیں پاگل پن آ گیا کہ ہم پاگل ہو گئے, کربلا کو تفصیل سے بیان کرنے بیٹھ گئے. لیکن یہ بھی تو دیکھو کہ شہادت حسین پہ قدرت نے کیا کیا. امام پاک کی شہادت پہ قدرت نے کیا کیا. 7 دن تک کے خون کی برسات ہوتی رہی. مجھے بتاؤ اس سے پہلے بھی کسی کی شہادت پر کیا خون کی برسات ہوئی ہے؟ امام بہقی یہ محدث ہے, یہ صرف مورخ نہیں, یہ محدث ہے. امام ابو نعیم یہ وہ ذات ہے جس کا حوالہ بار بار فتاوی رضویہ میں امام اہل سنت دیتے ہیں. امام سیوطی کو خاتم الحفاظ لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے. یہ وہ لوگ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ 7 دن تک خون کی برسات ہوتی رہی, خون برستا رہا. صرف کربلا میں نہیں بلکہ ارد گرد, صرف ارد گرد نہیں بلکہ یہاں تک کہ لکھا ہے کتابوں میں کہ بیت المقدس کے اندر جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. امام پاک کی شہادت یہ شہادت ہے. اللہ رب العزت نے زمین سے خون نکلوایا امام حسین کی شہادت پر. یہ کتنی اہم شہادت ہے. میں پورے چیلنج سے کہتا ہوں, چلے یہ روایت ضعیف صحیح, لیکن فضائلی اعمال میں تو ضعیف روایتیں مقبول ہے. ایسی ضعیف روایتیں آپ کسی اور کی شہادت میں بیان کرتے ہیں. کسی نے لکھا ہو تو بتائیں, تاریخ میں آئی ہو تو بتائیں. یہ امام پاک کی شہادت کی عظمت ہے کہ جہاں سے خون نکالا, جہاں سے پتھر اٹھایا جاتا بیت المقدس میں, وہاں سے تازہ خون نکلتا ہوا نظر آتا. اسی پر بس نہیں, اگر آپ کا ذوق سلامت سنیو تو ماں باب کربلا کی داستان سنو دل تھام کر اور اندازہ کرو کہ اہل بیت اطہار کی قربانیاں کیا ہے, خاندان نبوت کی قربانیاں کیا ہے, اہل بیت نے کیسی کیسی قربانی دی ہے. اللہ اکبر. دراصل بات یہ ہے قربانی اہل بیت کو اس لیے مشکوک کیا جاتا ہے روایات پر اٹیک کر کے کہ تمہیں پتہ نہ چل سکے کہ دین کے لیے خاندان نبوت کی قربانی کی شان کی ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں اسی پر بس نہیں, اللہ اللہ کہ وہاں تو یہ حالت ہے کہ اس دن جس دن امام کی شہادت ہوئی, جس کسی نے غازہ ملا اپنے چہرے پر, آج کل جیسے لوگ خوبصورتی کے لیے کریم لگاتے ہیں چہرے پر, اس دور میں غازہ ہوا کرتا تھا. لوگ خوبصورتی کے لیے چہرے پہ غازہ ملتے تھے جس کو غازہ حسن کہتے تھے. یعنی عاشورہ کے دن, اس دن جس نے چہرے پر جو ہے غازہ لگایا, غازہ لگانے کی وجہ سے اس کا چہرہ جل کر کالا ہو گیا. اور وہ جو خون کی برسات ہوئی تھی, وہ جس کپڑے پر خون پڑا تو کپڑے پھٹتے پھٹ گئے, لیکن جو ہے وہ خون کا اثر ختم نہ ہوا. پورے بادل لال لال ہو گئے اور وہ لالی چھٹتے 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 بہت طویل عرصے تک کہ وہ لالی رہی. پھر ختم ہوتے 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 آخر کار یہ آیا. امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں آج کل جو آسمان پہ شفق ہوتی ہے یہ وہ خون حسین کی لالی ہے جو ہر وقت شام کے وقت تمہیں دیکھنے کو ملتی ہے. یہ امام سیوطی لکھ رہے, تاریخ خلفاء اٹھا کر کے دیکھیں آپ کو پتا چلے گا کہ وہ جو لالی تھی وہ چھٹتے چھٹتے چھٹی آخر کار اتنی رہ گئی جتنی روزانہ شام کے وقت دیکھتے ہو. لوگ ہمیں کیا یاد حسین منانے سے روکتے ہیں, ارے ہم تو 10 دن 20 دن 50 دن یاد حسین مناتے ہیں. قدرت نے تو شفق کو بنا کر کے روزانہ یاد حسین کا اہتمام کر دیا ہے. کوئی یاد حسین کی کرے نہ کرے, یہ شفق روزانہ آسمان پر آتی ہے, خون حسین کی سرخی کو یاد دلاتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, یہ سیوطی تو شیعہ نہیں ہے, یہ سیوطی تو لفظی نہیں ہے, یہ تو خاتم الحفاظ ہے, یہ تو معتبر مورخ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ اکبر. آئیے مشکات کی طرف چلتے ہیں. صاحب مشکات لکھتے ہیں اس دن رسول پاک کی کیفیت کیا تھی, اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا, اس دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی. 2 روایتیں ملتی ہیں, ایک تو حضرت ام سلمہ سے, ایک تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے. حبر الامہ سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں جمعہ کے دن, عاشورہ کی تاریخ تھی 10 محرم, سو رہا تھا دوپہر کے وقت, تو اس وقت میں نے کیا دیکھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفیں بکھری ہوئی ہیں اور لباس اقدس پر خون کے چھینٹے ہیں اور آقا کریم رو رہے ہیں اور حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں
خون کی بوتل ہے جس میں خون بھرا ہوا ہے. میں نے عرض کی یا رسول اللہ, اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے, اللہ آپ کو غم کا دن نہ دکھائے. میرے کریم آقا, میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آج آپ کی زلفیں بکھری ہوئی ہے, چہرے پر جو ہے وہ غبار کے آثار ہے, آنکھوں میں آنسو ہے, لباس پر خون کے دھبے ہیں, آقا کیا بات ہے؟ تو سرکار نے فرمایا اے عبداللہ, آج میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. میں صبح سے لے کر اب تک اس کا اور اس کے ساتھیوں کا خون اس بوتل کے اندر جمع کرتا رہا. ابن عباس کہتے ہیں کہ پھر میں نے خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ دن اور تاریخ نوٹ کر لی, اور جب میں نے تحقیق کی تو پتا چلا کہ اسی دن امام حسین شہید ہوئے. حضرت ام سلمہ ام المومنین کہتی ہیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جنات کے رونوحہ کرنے کی اور جنات کے رونے کی آواز بلند ہوئی عاشورہ کے دن. عاشورہ کے دن 61 ہجری کو محرم کی عاشورہ کے دن میں نے دیکھا کہ جنات کے رونے کی آواز آ رہی ہے, کیونکہ رسول اللہ کے وصال کے وقت جنات روئے تھے, اور اس کے بعد اگر جنات روئے تھے مدینہ منورہ میں تو عاشورہ کے دن 10ویں محرم کو رو رہے تھے اور کہتے تھے ہائے حسین شہید ہو گئے. ام سلمہ ام المومنین کہتے جب میں نے یہ آواز سنی تو میں نے کہا کہ جاؤ بھائی تحقیق کرو کہ جنات روتے ہوئے کہتے ہیں کہ حسین شہید ہو گئے, اور تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ میدان کربلا میں مولا حسین پاک کی شہادت ہو گئی. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, اب پتا چلا کہ یہ شہادت کتنی دردناک شہادت ہے. اس پہ جنات رو رہے ہیں, اس پہ جنات رو رہے ہیں, اس پر اللہ کے رسول رو رہے ہیں, اس پر امہات المومنین رو رہی ہیں. ایک صاحب کہتے ہیں, بلکہ خاتون کہتی ہیں کہ میرا بچپنا تھا جب میں ام المومنین ام سلمہ سے ملنے گئی تو دیکھی کہ آپ بیٹھی ہوئی رو رہی ہیں, آپ کی آنکھوں میں آنسو ہے. تو میں نے پوچھا ام المومنین اللہ آپ کا بھلا کرے, اللہ آپ کو خیر کے دن دکھائے, آپ کیوں رو رہی ہے؟ تو کہنے لگی مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت امام علی مقام امام حسین میدان کربلا میں شہید ہو گئے. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ راحت القلوب میں فرماتے ہیں کہ ایک نیک بی بی نے خواب میں دیکھا شب عاشور کہ ایک خاتون پردہ نشین جو اپنی آستین سے کربلا اپنی آستین سے زمین کو صاف کرتی ہے اور جو کھڑے ہیں جو کنکر پتھر ہے اس کو اٹھا اٹھا کر اپنے دامن میں رکھتی ہے. پوچھا اس بی بی نیک بی بی نے اے خاتون آپ کون ہے اور آپ یہ زمین کیوں صاف کر رہی ہے اور یہ کنکریاں اٹھا کر آپ اپنے دامن میں کیوں رکھتی ہے؟ تو اس بی بی نے کہا کہ اے نیک خاتون میں رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ بنت محمد ہوں اور یہ کربلا کی زمین ہے. آج 10ویں محرم کی شب ہے, شب عاشور ہے, اور کل صبح کو میرا بیٹا کربلا کی اسی زمین پر شہید ہوگا تو یہ یہیں پہ گرے گا, تو میں اس کے گرنے سے پہلے یہاں سے کنکر اٹھا رہی ہوں تاکہ میرا بیٹا جب زمین پہ گرے تو اس کو کوئی کنکر نہ چپ جائے. اللہ اکبر. یہ امام پاک کی شہادت کا اہتمام ہے. جب شہید ہو گئے سب لوگ, آپ نے سنا ہوگا بڑے مشہور سے واقعات ہے. پھر یزیدیوں نے جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑا دیے, لاشوں پر گھوڑے دوڑ گئے, اور جب لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے ننھے سے معصوم علی اصغر کی لاش کو بھی گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل دیا گیا. تو پھر خیموں کی طرف ان بدبختوں نے رخ کیا, اور خیموں کی طرف رخ کرنے کے بعد ان لوگوں نے خیمے جلا دیے. علی اصغر کا خیمہ, علی اصغر کا جھولا لوٹا. حضرت سیدہ معصوم سکینہ کے کانوں میں سونے کی بالیاں تھی, ان بالیوں کو اتارنا بھی گوارا نہ کیا, ایسے زور سے کھینچا کہ سیدہ سکینہ کی بالیاں جو وہ کھینچنے کی وجہ سے آپ کے دونوں کان کٹ گئے. لکھا جاتا ہے کہ آخری دم تک کے سیدہ سکینہ کے کان کٹے رہے. جب سکینہ نے کہا کہ ہم اہل بیت ہیں, ہم پہ رحم کرو, میں حسین کی یتیم ہوں, مجھ پہ رحم کرو, تو ان ظالموں نے رحم کرنے کی بجائے سیدہ سکینہ کے منہ پہ تماچے مارنے شروع کی. سیدہ سکینہ کے گالوں پہ تماچے مارے. اسی پہ بس نہیں کیا, ان کی آتش غضب اور کینے, ان کے دل کینے بھرے دلوں کو پھر بھی ٹھنڈک نصیب نہ ہوئی. انہوں نے گہن دیکھنے کے بعد بھی, دن میں تارے چمکتے دیکھنے کے بعد بھی, دن میں رات کا سما دیکھنے کے بعد بھی ان کے دلوں پر ایسی مہر لگ گئی تھی, ان کے دل اتنے سخت ہو گئے تھے, ان بدبختوں کے دل سور سے زیادہ سخت ہو گئے تھے, پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تھے, بندروں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے, بھیڑیوں سے زیادہ سخت ہو گئے تھے. انہوں نے اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ ان شہزادیوں کے سروں پر جو چادریں تھی ان چادروں کو بھی چھیننا شروع کیا, جن کے گھر میں اجازت کے بغیر جبریل نہیں آتے, جن کے دوپٹوں کو کبھی اجنبی مردوں نے نہیں دیکھا تھا, ان کی چادریں چھینی. اور جب چادریں چھین لی گئی, بی بی زینب نے کہا ظالموں, آخرکار نبی کی بیٹیوں کی چادریں چھینتے ہو. ان کے دل پر ان باتوں نے کوئی اثر نہ کیا. آخرکار جو ہے وہ پھر شام آنے لگی. اسی شام کو تاریخ میں شام غریبہ کہتے ہیں, اور یہ شام غریبہ اتنی دردناک ہے. بیویاں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں, بیویاں کھلے آسمان کے نیچے پڑی ہوئی ہیں, اور اللہ اکبر ظالم یزیدی جو ہے وہ
धूम धाम अपने खैमों में कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं और खुशी का जश्न मना रहे, फतेह का जश्न मना रहे हैं। आज वो खुश हैं। और शाम गरीबा में एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है जो बेहोश है, सकीना का भी कोई होश नहीं है। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ऐसे में या तो फुरात की लहरों की आवाज आ रही है या फिर जो है दरिंदों के दहाड़ने की आवाज आ रही है। सैयदा ज़ैनब को ख्याल आता है, सैयदा ज़ैनब को ख्याल आता है लाशें कुचल दी गई हैं, मासूम अली असगर का लाशा भी कुचला हुआ पड़ा है, चलो चल करके पहरा देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा किसी लाश को उठा कर ले जाए या कोई बंदा कोई शख्स लाश को उठा कर ले जाए, मस्जिद की हुर्मती करे। अली की बेटी ने उस वक्त सोचा कि लाशों पे पहरा देने के लिए हाथ में कोई डंडा तो चाहिए, कोई हथियार तो चाहिए। तो अल्लाह अल्लाह, वो रात सियाह थी, तारीक रात थी, जब हाथ इधर उधर टटोला तो देखा कि रेत में पड़ा हुआ एक टूटा सा खंजर सैयदा ज़ैनब के हाथ में आया। सैयदा ज़ैनब ने टूटा हुआ खंजर उठाया और लाश पे पहरा देना शुरू किया। अब तक के सकीना बेहोश पड़ी हुई थी, सैयदा सकीना बेहोश थी। सैयदा ज़ैनब उठी और लाश पे पहरा देती, इधर से आती उधर जाती, उधर से आती उधर जाती, उधर से आती उधर जाती। उसी में बहुत वक्त गुजरा तो क्या देखा कि वो फुरात से जो लहरों के उठने की या फुरात के चलने की जो आवाज आ रही थी, दरिंदों के धड़ने की आवाज आ रही थी, उस आवाज में एक तीसरी आवाज अचानक नमूदार हुई और वो सिसकियों की आवाज थी। किसी की सिसकियों की आवाज थी और सिसकियों की आवाज वहां से आ रही थी जहां पर लाशें कुचली हुई पड़ी हुई थी। सैयदा ज़ैनब ने सोचा यहां तो कुचली हुई लाशें पड़ी है, यहां से सिसकियों की आवाज कैसे आती है। जब आप आवाज पर चलते हुए अंदाजे से तशरीफ ले गई तो क्या देखा, एक ऐसा कटा हुआ लाशा है जिसके हाथ नहीं है। हालांकि उन तमाम लाशों में सिर्फ एक लाशा ऐसा था जिसके हाथ नहीं थे, वो जनाबे अब्बास का लाशा था। और अब्बास का लाशा ऊंचे कद और चौड़े जिस्म की वजह से पहचान में आता था, लेकिन और लाशें कुछ नहीं हुई थी, कुछ निशानियां थी जिसकी वजह से लाशें पहचानी जाती थी, लेकिन एक लाशा ऐसा और था उन लाशों में कि जिसके हाथ नहीं थे। और वहां पर जो है वो एक नन्ही सी बच्ची उस लाशे के सीने पर सर रख करके रोते ये कहती थी, मेरे बाबा आज तक तो आपने अपनी बेटी को अपने सीने पे सुलाया, अब तेरे सीने के बगैर तेरी बेटी को नींद नहीं आती। मेरे बाबा आप मुझे अपने सीने पे सोने का मौका अता करें। जब आपने ध्यान से देखा तो वो कोई और नहीं था, वो हजरत सकीना थी जो उस लाशे को चिमट करके रो रही थी। हजरत ज़ैनब ने उनको तो वहां बेहोश छोड़ा था, पता नहीं सकीना को कब होश आया और फिर सैयदा सकीना लाशे पर आ गई, उठाया सीने से लगाया, कहा मेरी बेटी तुझे कैसे पता चला कि ये तेरे बाबा हुसैन का लाशा है। तो हजरत सकीना ने कहा कि जब मैं होश में आई तो मुझे मेरा बाबा याद आया कि मेरा बाबा मैदान में है। जब मैं मैदान में आई और मैंने कटी पिटी लाशें देखी तो मैं पहचान न सकी कि मेरे बाबा की लाश कौन सी है। तो मैंने कहा बाबा तुम कहाँ हो, तेरी सकीना को आज नींद नहीं आती। तो उस वक्त इसी लाश से आवाज आई थी, सकीना मेरा बाबा यहाँ है। तो तब मैंने पहचाना कि मेरा बाबा यहाँ है। हजरत सकीना को सीने से लगाकर हजरत सैयदा ज़ैनब जो है फिर लेकर के आई, बीवियों के सुपुर्द किया और टूटा हुआ खंजर लेकर के जो है फिर पहरा देने लगी। एक हैरत अंगेज बात आपको लगती होगी कि इमाम हुसैन का तो सर काटा गया, इमाम पाक का तो सर काटा गया था, ये हाथ कैसे चले गए, हाथ कैसे कट गए थे। हमारे उलमा और मुफक्किरीन ने कहा है कि जिस वक्त इमाम हुसैन का सर शहीद किया गया, सर जिस्म से काटा गया, तो कुदरत ने गैबी तौर पर इमाम हुसैन के हाथों को उठा लिया। इमाम हुसैन के हाथ खुद ब खुद गायब हो गए मैदान करबला से। क्यों? इसलिए कि लोगों को यह खौफ हो सकता था कि इमाम अली मकाम का सर कट गया, जीते जी इमाम हुसैन ने अपना हाथ यजीद पलीद के हाथ में नहीं दिया तो बाद शहादत अगर यजीदी उन हाथों को काट दे और काट करके इमाम हुसैन की रूह को तकलीफ पहुंचाने के लिए वो हाथ लेकर जाते और कहते हुसैन तूने जीते जी तो हाथ नहीं दिया, शहादत के बाद तेरे हाथ हमने यजीद के हाथ में रख दिए, यानी तेरी शिकस्त हो गई। हुसैन ने जिंदगी में अपने हाथों की हिफाजत की, शहादत के बाद कुदरत ने उन हाथों को उठा लिया कि जीते जी तूने हिफाजत की, शहादत के बाद हमने हिफाजत की, ताकि तेरे हाथ बाद शहादत भी यजीद के हाथ में न जाने पाए। ये मौला हुसैन की शान है, मेरे मौला की शान ये है। इसीलिए तो सरकार गरीब नवाज कहते हैं शाह अस्तो हुसैन, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन,
دی پناہ است حسین سرداد نہ داد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین.